بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ تحاویہ میں آج ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر 22 اور عقیدہ نمبر 23۔ عقیدہ نمبر 22 یہ ہے کہ انسان اطاعت اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کا مکلف ہے، یعنی خداوند اطاعت اور عبادت میں انسان خداوندی کا مکلف ہے۔ اور عقیدہ نمبر 23 یہ ہے کہ مخلوق کے جملہ امور نظام قدرت سے وابستہ ہے۔ کچھ چیزیں میں نے اس کے بارے میں پہلے وضاحت کر دی، لیکن آج اس کی مزید وضاحت ہو کہ جس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ کہ اس نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ اور اپنی نافرمانی سے منع فرمایا۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک شریعت کا، ایک دین کا مکلف بنایا ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین مخلوق بنایا ہے، تو جس طرح ہماری فطرت ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز ایجاد کر لیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے اس مقصد میں یہ چیز کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، وما خلقت و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چھوڑ کہ میں نے انسان کو بنایا اب یہ اپنی مرضی کرے، جس طرح یہ چاہے دنیا کے اندر اپنی من پسند زندگی گزارے، بلکہ اس طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ ایسے ضوابط اور کچھ ایسے اصول وضع کر دیے اور اس کو بعد ایسے امور کا حکم دے دیا کہ تم نے یہ امور لازمی بجا لانے، اور بعد ایسے امور سے منع کر دیا کہ تم نے لا محالہ ان امور سے بچ کر رہنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ان امور کے بجا لانے کو اور ان کے جو دیگر امور سے بچنے کا جو فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ذکر فرما دیا کہ جب تم میرے احکامات پر عمل کرو گے اور میری منع کی ہوئی چیزوں سے بچو گے اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو گے تو پھر تمہارے لیے آخرت کے اندر کامیابی ہوگی۔ دنیا کے اندر وقتی طور پر تمہیں تکلیف ہوگی، وقتی طور پر مشکل لگے گا، وقتی طور پر بہت آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے وہ کام کرنا، لیکن یہ دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے اگر وہ کام کر لیے تو آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر وہ ابد الآباد تک رہیں گے۔ ابد الآباد کی انتہا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم اس کی انتہا کو نہیں جانتے، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور آخرت کی جو زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان گھر بناتا ہے، بڑا اچھا اس پر بڑے اخراجات اس پہ کرتا ہے، اور لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اس عالی شان محل کو چھوڑ کر چلے جانا۔ عالی شان گاڑی خریدتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اس گاڑی کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جانا۔ بڑا مال و دولت اکٹھا کرتا ہے لیکن انسان کی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ سارے کا سارا مال و دولت چھوڑ کر میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اب جب یہ انسان کے ذہن میں بات آ جائے کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے، میرے پاس جو عزت ہے، میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، تو پھر انسان اس کے لیے کتنا تگودو کرے، پھر اس کے لیے کتنی کوشش کرے گا، پھر اس کو حصول کے لیے انسان کتنا دوڑے گا۔ تو جب عارضی زندگی کے لیے انسان اپنی جوانی اس میں کھپا دیتا ہے، اپنے بال بچوں سے دور رہ کر پیسے کمانے کے لیے اپنے بال بچوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے، اور یہ سخت گرمی برداشت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو بھی میں مال و دولت اکٹھا کر رہا ہوں یہ ہے عارضی۔ جب عارضی کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہا ہے تو بتاؤ جو ابد الآباد کی جو زندگی ہے
جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اس کے لیے انسان پھر کتنی کوشش کرے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ زندگی میری عارضی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، پھر اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کا پابند بنایا ہے تاکہ وہ ایک شریعت کا، ایک دین کا پابند رہے اور اس پابندی کے اندر رہ کر وہ اپنی کامیابی کو حاصل کرے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان عبادت کے اندر بھی احسان ہے اور معاملات کے اندر بھی احسان ہے۔ اس کی تفصیل پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی کہ عبادت کے اندر احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت کے اندر اپنی کیفیت ایسی بنا لو کہ گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں بن رہی تو پھر اتنی کیفیت اتنی ضرور بنا لو کہ آپ کو عبادت کرتے ہوئے آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور معاملات کے اندر احسان یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فحش باتوں سے رک جانا، وَالْمُنْکَرِ، بری باتوں سے رک جانا، وَالْبَغْيِ، اور ظلم و ستم سے رک دینا۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 23۔ عقیدہ نمبر 23 یہ ہے کہ مخلوق کے جتنے بھی امور ہیں وہ سارے کے سارے نظام قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کل شیء یجری بقدرتہ ومشیتہ ومشیتہ تنفذ لا مشیۃ للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن، کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ جاری ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہوتی ہے وہ نافذ ہو کر رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور انسان کی کوئی چاہت نہیں ہے، انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی چلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نہیں چاہتے وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی انسان ایک چیز کو چاہ رہا ہے یہ چیز موجود ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ چیز موجود ہو، تو وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اس کو محروم نہیں رکھتے اور وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ اور ایک چیز کا انسان چاہتا ہے کہ اس کا وجود نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا وجود ہو۔ وہ انسان کی چاہت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے پر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو موجود کر کے رکھے۔ اب اسباب تو یہ ہیں کہ ماں اور باپ یعنی والدین یہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو پیدا کرتے ہیں، لیکن بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کوئی والدین نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب اسباب تو یہ ہیں کہ انسان شادی شدہ ہو اور شادی کے بعد انسان کی اولاد ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہونا یہ بغیر باپ کے ہو، صرف ان کی والدہ ہوں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ کر کے دکھایا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہے کہ اسباب بھی ہیں، دونوں ماں باپ بھی ٹھیک ہیں، یعنی میاں اور بیوی دونوں بھی ٹھیک ہیں، علاج معالجہ بھی جاری ہے، وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا۔ اب والدین چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی پیدا کر دی۔ والدین چاہ رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساری ہر چیز وابستہ ہے، ہر چیز کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اگر چاند چل رہا ہے اپنے مدار کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
मशीयत की वजह से चल रहा है। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ख़त्म होगी, वो मदार के अंदर घूमना बंद कर देगा, अपनी रोशनी को ख़त्म कर देगा, चांद वो सूरज बेनूर हो जाए। इसी तरह वल्फुल्क तजरी फिल बहर, कि जो कश्तियाँ चलती हैं, वल्फुल्क तजरी फिल बहर बिअम्री, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चलती है। कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो वो कश्तियाँ जो रोज़ ही समुंदर पार कर रही होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस कश्ती को डुबो दे। और कई कश्ती ऐसी हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला, लोग चाहते हैं कि वो डूब जाए कश्ती और वो हमारा दुश्मन गर्क हो जाए, लेकिन वो कश्ती पार साहिल पे लग जाती और वो डूबती नहीं है। यानी जो भी हो रहा है ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के साथ हो रहा है। अब जो टाइटन वो डूबी है, अब उसके अंदर जो 5 लोग सवार थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम डूब जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये थी कि इनकी वो समंदर की गहराई में इनकी मौत आनी है, वहाँ पर मौत का फरिश्ता इनका इंतज़ार कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की जेब से खर्चा करके, वो दोनों बाप बेटा 15 करोड़ रुपया खर्च करके अपनी मौत समंदर की गहराई में लेने के लिए चले। अब अगर उनको पता हो कि समंदर की गहराई में हमारी मौत है तो कोई पागल है कि वहाँ छूट जाए। अब उनकी चाहत ये है कि हम वहाँ पर नज़ारा करके वापस आएंगे, लेकिन अल्लाह की मशीयत ये है कि तुमने वापस नहीं आना। अब जो ये लोग यूनान के साहिल में डूबे हैं, तो अब वो लोग चाह रहे थे कि हम समंदर पार करके चले जाए, इटली पहुँच जाए, बरतानिया पहुँच जाए वहाँ पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत नहीं थी। और जिसकी मशीयत थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको समंदर के अंदर से भी बचा दिया, और जिसके बारे में मशीयत ये थी कि इसने डूबना है और इसकी मौत यहाँ पर लिखी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वहाँ पर मौत दी। तो ये इंसान के चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से और अल्लाह तबारक व तआला के चाहने से ही होगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो भी बुरे अफ़ाल हैं अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि ये बुरे अफ़ाल हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाते हैं ला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ़्र, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ जो कुफ्र है उस पर राज़ी नहीं है। इंसान कुफ्र को इख्तियार करे, अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ राज़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अच्छे अफ़ाल को चाहते हैं कि इंसान अच्छे अफ़ाल करे और अपनी कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ता जाए और एक दिन ये कामयाब हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की खुशी इसी की बात के अंदर है कि इंसान कामयाब हो। अब कोई तालिब इल्म है तो कोई उस्ताद भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो अपने तालिब इल्म के बारे में ये सोचता हो कि ये नाकाम हो। कोई वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चे के बारे में ये सोचते हो कि ये नाकाम। और ये दो रिश्ते ऐसे हैं, वालिद का और उस्ताद का, ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो अपने मातहत के बारे में कभी हसद का शिकार नहीं। अगर कोई उस्ताद से बढ़ जाता है, इल्म के अंदर उस्ताद से बढ़ जाता है, तो कभी उस्ताद उसके साथ हसद नहीं करता कि ये इल्म में मुझसे क्यों बढ़ गया, बल्कि उस्ताद के लिए वो ज़्यादा काबिल फ़ख्र बन जाता है और उस्ताद उस पर ज़्यादा फ़ख्र करता है। इसी तरह अगर वालिद कोई अनपढ़ रह गया और उसका बेटा कोई बहुत बड़ा आलिम बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो वो उसके लिए कोई महरूमी के असबाब पैदा नहीं किए उसने, बल्कि उसने उसके लिए फ़ख्र के असबाब पैदा किए। तो वालिद वो बावजूद इसके कि वो अनपढ़ है, लेकिन वो उसके इस बात में खुशी होती है कि उसका बेटा एक डॉक्टर बन गया, उसका बेटा एक आलिम दीन बन गया, उसका बेटा एक अच्छा आदमी बन गया है, तो वालिद को खुशी होती है। तो जिस तरह वालिद को खुशी होती है, और वालिद जो है इसको मजाजी रब कहा गया, इस तरह कुरान मजीद में वालिदैन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि कमा रब यानी सगीरा, के रब के अल्फाज इस्तेमाल हुए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जो वालिदैन उन पर रहम फरमा, जिस तरह के उन्होंने मुझको पाला है बचपन, कमा रब यानी जैसा कि उन्होंने मुझे पाला है बचपन के अंदर। तो रब के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वालिद के लिए, वालिदैन के लिए रब के अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो रब का मान होता है पालने वाला। जब मजाजी पालने वाले की ये हालत है कि वो उसकी अच्छे कारकर्दगी पर खुश होता है और उसकी बुरी कारकर्दगी के पर नाराज़ होता है और उसको उस पर अफसोस होता है, तो जो हकीकी रब है,
تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اور اس کو اپنے بندوں کے جو غلط اعمال ہیں اس پر کتنا غصہ آتا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اچھے اعمال جو ہیں ان کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں ہیں ان کے لیے جو ہمارے اعمال صالحہ ہیں ان کے لیے نجات کا اور مغفرت کا سبب بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا کے اندر حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کے والدین کا سایہ تعدیر ان کے سروں پر قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق